الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگان دین، علماء کرام، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، مسجد نسواں میں پیاری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلو پہل تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے ہے، جنہوں نے ہم تمام بنی آدم کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پھر پیدا کر کے یوں ہی لاچار، مجبور، بے بس، کیڑے مکوڑوں کی طرح بھٹکتے ہوئے منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ہی نہیں، اس روئے زمین پر گزر بسر کرنے والے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر، تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کے سلیقے، طور طریقے کو بتانے کے لیے، تمام انسانوں کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، بدی سے روک کر نیکی کی طرف کھینچنے کے لیے، جھوٹ جیسی ٹیڑھی راہوں سے روک کر سچ کی سیدھی راہ اور اہدنا الصراط المستقیم جیسے سیدھے راستے پر لا کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات دیکھے کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجتا رہا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں کو درود و سلام کا سلام پیش ہو، خصوصاً بالخصوص ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے جس ٹاپک کو چنا ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے چند باتیں قرآن و حدیث کی بتانے کے لیے اس ممبر رسول پر کھڑا ہوا ہوں، وہ ہے دانش مند کون، یعنی ہوشیار کون، عقل مند کون۔ اس دنیا کے اندر صرف ہمیں اور آپ ہی نہیں، قرب و جوار کے ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر انسان گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن ہم انسانوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون، سب سے زیادہ ہوشیار کون؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو، جن کا نام پہلے اس لیے دیا جاتا ہے یا اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ انسانوں سے پہلے جنوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، انسانوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے جنوں کو بنایا، بنانے کے بعد
انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کلام مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بتا رہا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میری پوجا کرے، میری پرستش کرے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے نفس کا جائزہ لیجیے، محاسبہ کر کے دیکھیے کیا اس آیت کے مطابق ہماری زندگی کٹ رہی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اس مقصد پر ہم قائم و دائم ہیں؟ اس مقصد کو کیا ہم پورا کر رہے ہیں؟ یقیناً نہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم اور آپ گزر بسر کر رہے ہیں. یہ زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو میسر ہوئی ہے، ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے، اصل میں اس زندگی میں ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے. اس زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ہمیں اخروی زندگی کی تیاری کرنی ہے. اس زندگی کو ہمیں سجانی ہے، اس زندگی کو ہمیں سنوارنی ہے. لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رکھا. ہم نے دنیاوی زندگی کو سجانے اور سنوارنے میں مشغول و معروف ہو گئے اور اخروی زندگی کو ہم نے بھلا بیٹھا. اخروی زندگی کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، ختم ہونی ہے. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، ہمارے باپ دادا آئے، اس پر دادا آئے، نہ جانے کون کون دادا آئے، سب چلے گئے. تو ہمیں بھی جانا ہے، ہماری بھی زندگی ختم ہونی ہے، ہمیں بھی موت واقع ہونی ہے. تو موت واقع ہونے سے پہلے ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جس زندگی میں رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا، ہم سے کوشچن کرے گا. دنیاوی زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، دنیاوی زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے کوشچن کیا جائے گا. اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں. دو طرح کے لوگ، ایک غریبی کی حالت میں، دوسرا امیری کی حالت میں. ایک کالا، دوسرا گورا. کسی کا قد لمبا ہے تو کسی کا چھوٹا، کوئی بہت زیادہ موٹا ہے تو کوئی بہت زیادہ پتلا ہے. دو ہی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. اس دو طرح کے لوگوں میں سے صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2807، ملا کر کے بولے تو 2807. حدیث نمبر 2807، 2807. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس دنیا کے اندر دو شخص ہوں گے زندگی گزارنے والے. ان میں سے ایک ایسے شخص ہیں جن کو بروز قیامت اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں حاضر کرے گا، کھڑا کرے گا اور ان سے سوال کرے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. وہ شخص کون ہوگا؟ جو دنیا کی زندگی میں کبھی دکھ نام کی کوئی چیز نہ دیکھی ہو، پریشانی نام کی کوئی چیز نہ دیکھی ہو، تکلیف نام کی کوئی چیز نہ دیکھی ہو، رنج و الم نام کی کوئی چیز انہیں میسر نہ ہوئی ہو، اور دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت نہیں تھی یا نعمت نہیں ہے جو انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل نہ کیے ہوں یا اسے میسر نہ ہوئے ہوں. یعنی اس کی زندگی پوری طرح سے، پوری طور پر سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ کٹی ہو. پریشانی نام کی کوئی چیز لاحق نہ ہوئی ہو، پریشانی نام کی چیز لاحق نہ ہوئی ہو. ہم اور آپ کماتے کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت پریشان ہیں، بہت پریشانی میں ہماری اور آپ کی زندگی کٹ رہی ہے. چاروں طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. لیکن ایک شخص ایسا بھی ہوگا
ہوگا بروز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا جو دنیا کے اندر دکھ نام کی چیز نہ دیکھی ہو اور کوئی ایسی نعمت نہ ہو، کوئی ایسی نعمت نہ ہو جس کو انہوں نے حاصل نہ کیا ہو یا جو انہیں میسر نہ ہوئی ہو، ایسے شخص سے پوچھا جائے گا. تب پوچھا جائے گا جہنم کے اندر چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اسے داخل کیا جائے گا، جہنم میں غوطہ لگوایا جائے گا اور اسے باہر نکال کر کے پوچھا جائے گا اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، اے دنیا کے اندر سکون چین کی زندگی گزارنے والوں، راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، پریشانیوں سے دور ہو کر کے زندگی گزارنے والوں، کب تکلیفوں سے دور ہو کر کے زندگی گزارنے والوں، تمام تر نعمتوں کو حاصل کر کے زندگی گزارنے والوں، بتاؤ جہنم کے چند لمحے چکھنے کے بعد، جہنم کے ایک گھڑی کا مزہ چکھنے کے بعد تمہیں اپنی پچھلی زندگی، ماضی زندگی، دنیا کی زندگی کچھ یاد ہے جس زندگی کو تم نے بہت آرام اور راحت کے ساتھ گزاری ہو؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ پروردگار رب العالمین ہم نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی صرف اور صرف کٹھنائیوں میں گزاری ہے، صرف اور صرف پریشانیوں میں گزاری ہے، ہماری زندگی میں سکھ نام کی چیز، راحت نام کی چیز، سکون نام کی چیز میسر ہوئی ہی نہیں ہے. آپ کیسے سوال کر رہے ہیں پروردگار؟ آپ کیسے سوال کر رہے ہیں، کیسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی کٹی ہے؟ ہماری زندگی تو دکھوں میں کٹی ہے، ہماری زندگی پریشانیوں کے عالم میں کٹی ہے، ہماری زندگی تو تکلیفوں میں کٹی ہے. ہم آرام اور راحت اور سکون کی زندگی کہاں سے کر کے آئے ہیں؟ جبکہ وہ اس کے برعکس ہوگا، اس کا الٹا ہوگا. وہ آرام، سکون، راحت، چین کے ساتھ زندگی گزر بسر دنیا کے اندر کرتا ہوگا. لیکن جہنم کی لمحے بھر کی زندگی نے اس کی دنیا کی زندگی کو بھلا دیا جتنے سکھ کے ساتھ انہوں نے گزارے تھے. بھلا بتائیے، اب سوچئے، محاسبہ کیجئے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کیسی کٹ رہی ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور شخص کو لایا جائے گا، ایک اور دوسرے شخص کو لایا جائے گا. دو شخص کا یہاں پر تذکرہ ہوا تھا، ایک شخص کا تو ذکر ہو گیا، دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر مفلسی، فقیری، غریبی میں زندگی گزارتے ہوں گے، زندگی کاٹتے ہوں گے. اگر وہ دوپہر کا کھانا کھا لیے ہو تو رات کا انتظار میں نہ رہتے کہ رات کو بھی کھانا مل جائے، اگر رات کو کھا لیتے تو صبح کا انتظار میں نہ رہتے کہ صبح کا ناشتہ ہمیں مل جائے. مفلسی کے عالم میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور نہیں رہا، اللہ رب العالمین کی بندگی سے غافل نہیں رہا، اللہ رب العالمین کی عبادت سے جینا چراتا تھا ہمارے اور آپ کی طرح. ایسے شخص کو بروز قیامت اللہ رب العالمین کہے گا اس کو جنت کے اندر چند لمحے کے لیے، چند گھڑی کے لیے داخل کیا جائے، غوطے لگوایا جائے اور باہر نکالا جائے. ایسے شخص کو جب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں سے پھر باہر نکال کر رب العالمین اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا اے دنیا کے اندر دکھوں میں زندگی گزارنے والے، اے دنیا کے اندر پریشانیوں کے عالم میں زندگی گزارنے والے، اے دنیا کے اندر تکلیفوں میں، تمام تر تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے والے، بتاؤ جنت کے ایک گھڑی چند لمحہ چکھنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی تکلیف یاد بھی ہے؟ دنیا کی کوئی پریشانی تمہیں یاد بھی ہے؟ وہ کہے گا پروردگار ہم نے تو اپنی پوری زندگی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، بغیر دکھ کے، بغیر پریشانی کے گزارے ہیں. ہماری زندگی میں تکلیف نام کی کوئی چیز آئی ہی نہیں ہے، پریشانی نام کی چیز لاحق ہوئی ہی نہیں ہے. دکھ کیا ہوتا ہے میں تو جانتا بھی نہیں، پریشانی کیا ہوتی ہے میں تو جانتا نہیں. ہم نے تو سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ زندگی گزار کر کے آئے ہیں. بھلا بتائیے میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر تکلیف سے زندگی گزارتا ہے، پریشانیوں کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور نہیں رہتا، اللہ رب العالمین کی بندگی سے جینا چھڑاتا ہمارے اور آپ کی طرح، ایسے شخص کو جب جنت کا ایک لمحہ کا مزہ چکھایا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کی زندگی کو بھول جاتا ہے، بالکل بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. ان سے پوچھا جاتا تب بھی کہتا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو تو آرام اور سکون کے ساتھ گزارا ہے، تو نام کی کوئی چیز تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، جبکہ اس کا الٹا ہوتا ہے. اب بھلا بتائیے ہماری اور آپ کی زندگی کیسی کٹ رہی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی کیسی کٹ رہی ہے؟ کیا ہم نے اس جنت کو حاصل
کرنے کے لیے دکھ میں کبھی اللہ رب العالمین کو یاد کیے، پریشانی میں کبھی اللہ رب العالمین کو یاد کیے، یا آرام و سکون کے ساتھ جب ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اس وقت کیا ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ہماری زندگی اگر دکھوں میں کٹ رہی ہے تب بھی، اور اگر ہماری زندگی سکھوں میں کٹ رہی ہے تب بھی، آرام و سکون کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں تب بھی، اور پریشانی و دکھ تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تب بھی، ہم عبادت سے ہمیشہ جی چراتے رہے، مسجدوں سے دور بھاگتے رہے۔ اللہ رب العالمین کی سدائیں جب مسجد میں گونجتی ہے، وہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے سر پر چوٹ نہیں رہتی، اور ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ بھلا بتائیے اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارا کس شخص میں شمار کیا جائے گا؟ ہم کس کا مزہ چکھیں گے، جنت کا یا جہنم کا؟ یہ فیصلہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہی نہیں بلکہ کلام مقدس سورہ حشر سورہ نمبر 59 پارہ نمبر 28 آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے یعنی کل قیامت کے دن کے لیے حساب و کتاب جس دن ہوگا اس دن کے لیے کیا تم نے اعمال تیار کر کے رکھے ہیں، کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے تمام تر اعمال سے باخبر ہے۔ تم جو کچھ دنیا کے اندر کرتے ہو، چاہے وہ اچھائی پر مشتمل ہو، چاہے وہ تمہارا کام برائی پر مشتمل ہو، وہ تمہارا اعمال برے سے تعلق رکھتے ہو یا تمہارے اعمال اچھے سے تعلق رکھتے ہو، تمام تر اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے تمام تر اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے، تو پھر دنیا کے اندر ہمیں وہ سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو دنیا کے اندر ہمیں اچھے اعمال کا بدلہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اگر دنیا کے اندر برے کام کو انجام دیتے ہیں، برائی کے کام کو کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر وہ ہمیں اس کا بدلہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے دنیا کے اندر چاہے وہ اچھے اعمال کرتے ہوں یا برے اعمال کرتے ہوں، سنو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کے اندر جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، چاہے اس اعمال کا تعلق برائی سے ہو یا اس اعمال کا تعلق اچھائی سے ہو، بروز قیامت اس کا پورا بدلہ ادا کیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس گھمنڈ کے نشے میں چور نہ ہو، اس گھمنڈ میں زندگی گزر بسر نہ کرو میرے بھائیو، کہ اللہ رب العالمین اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر ہمیں سزا کیوں نہیں دے رہا ہے، اور اگر ہم عبادت کرتے بھی ہیں تو اس عبادت کا ثمرہ ہمیں کہاں دکھائی دے رہا ہے، اس عبادت کا نتیجہ ہمیں کہاں دکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو، چاہے وہ اعمال کا تعلق اچھائی سے ہو یا برائی سے ہو، بروز قیامت اللہ رب العالمین پورا ادا کرے گا، پورا دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے جی چھڑاتا رہا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بھی اپنے آپ کو بھلا دیا، یعنی وہ اپنے طریق کو پہچان نہ سکا، ایسے اللہ رب العالمین اسے کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار، اور وہ برابر نہیں ہو سکتے جو جہنم میں جائیں گے ان لوگوں کے، واصحاب الجنہ، جو جنت میں جائیں گے۔ تو جہنمیوں کا برابری جنتیوں سے نہیں ہو سکتا، اس بات کا ثبوت اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر دے رہا ہے۔ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتا، برابری نہیں کی جا سکتی، اصحاب النار، جو جہنم میں جائیں گے، جو آگ میں جائیں گے، واصحاب الجنہ، اور جن کا داخلہ جنت میں کرایا جائے گا، جو جنت میں جائیں گے۔ اصحاب الجنہ اور جو جنت میں جائیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی پانے والے ہوں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی پانے والے ہوں گے، یہی فلاح ہوں گے، یہی فوز ہوں گے۔
میرے بھائیوں، تو ہماری اور آپ کی یہ زندگی جو کٹ رہی ہے، چاہے جس حالت میں کٹ رہی ہے، ہمیں اس حالت کو نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح سے کٹ رہی ہے، دکھ میں کٹ رہی ہے یا سکھ میں کٹ رہی ہے، جس طریقے سے بھی ہماری زندگی کٹ رہی ہے لیکن کٹ رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کیے بغیر تو ہماری زندگی تو نہیں کٹ رہی ہے نا، نمازوں سے دور ہو کر کے تو ہماری زندگی نہیں کٹ رہی ہے، عبادتوں سے دور ہو کر کے تو ہماری زندگی نہیں کٹ رہی ہے، مسجدوں سے دور ہو کر کے تو ہماری زندگی نہیں کٹ رہی ہے. ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اس پر دھیان دینا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا رشتہ جو ہے، تعلق جو ہے، مسجد سے جوڑیں، عبادت سے جوڑیں، نماز سے جوڑیں. تب جا کر کے ہماری وہ زندگی بہتر ہوگی جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمیں تیاری اس زندگی کی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیاوی زندگی دی، اور یہ دنیاوی زندگی دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. کامیاب شخص وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، دوزخ سے دور کر لیا، وادخل الجنة اور اپنا داخلہ جنت میں کرا لیا. فقد فاز، بس وہی کامیاب ہے. کامیابی کی چابی اسے دی جائے گی جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا اور اپنا داخلہ جنت میں کرایا. کامیابی اس شخص کے لیے نہیں جنہوں نے 1 سے 2، 2 سے 3، 4 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کیے اور گھر کے باہر 4، 5 فور ویلر کھڑی کر دیے. کامیابی ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، بلکہ کس کے لیے کہا؟ بھلے اس کی زندگی دکھوں میں گزر رہی ہو، 3 ٹائم میں سے 2 ٹائم کہیں کیوں نہ کھاتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوا، اللہ رب العالمین کی عبادت سے جینا چاہتا رہا. تو ایسے شخص کامیاب ہے، ایسے شخص کو جہنم سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ ہے. وادخل الجنة فقد فاز. جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب ہے، جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب ہے. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی زندگی جو ہے، جس زندگی کی رنگینیوں میں پھنس کر کے، جس زندگی کے دل داغا ہو کر کے، جس زندگی کو بنانے، سجانے، سنوارنے کے لیے تم دن و رات ایک کر دیے ہو، وما الحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. یاد رکھو کہ یہ زندگی، دنیاوی زندگی جو ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ دھوکہ دینے والی ہے، یہ مٹ جانے والی ہے. ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کوئی شخص دھوکہ دے دے کسی بھی معاملے میں تو دوبارہ اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دھوکہ دے دیا. جبکہ اس دھوکے دینے والی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پاک کلام جیسی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. تو ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں، ہم اس بارے میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ زندگی تو ہمیں دھوکہ دینے والی ہے، اس زندگی پر ہم کیوں بھروسہ کریں، کیوں اعتماد کریں. تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے ساتھ ساتھ زیادہ اس زندگی کی فکر ہو جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی. باتیں تو بہت زیادہ ہیں، گفتگو بہت لمبی چل جائے گی، باتیں بہت زیادہ چل جائے گی، لیکن کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اچھا بھلا ایک بات بتائیے کہ ہر جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ قرآن اور احادیث کی باتیں سنتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. کلام مقدس کی آیت پڑھنے کے بعد ترجمہ جب ہمیں سنایا جاتا ہے اور تفسیر بھی جب ہمارے پاس سنائی جاتی ہے یا حدیث کا تشریح ہمیں بیان کیا جاتا ہے، تو اس وقت جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ عیش کے بعد اب دنیا کتھیا اور برائی کے کام نہیں کر رہے. بہت خطرناک بات اور قرآن حدیث میں ہوگا. بولے صاحب یہ بیان کرا بولے اور تقریباً قسم خدا کو ہمارے دلوں کو پھینک کر ہوئی چاہیے. لیکن یہ بات صرف ہم اور آپ مسجد تک ہی سوچتے ہیں، باہر جاتے ہی بھول جاتے ہیں. سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کون سے بات بتائی تھے،
خطیب صاحب نے کون سی بات بتائی تھی جس کی وجہ سے مسجد کے اندر جب تک ہم تھے ہمارے دل کے اندر بے چینی تاری ہو گئی تھی، کبھی تاری ہو گئی تھی، ہم لرز گئے تھے، پورا اندر سے باہر تک چھوڑ دیا گیا تھا ہمیں. لیکن جب باہر جا کے انہی باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نہیں کر پاتے ہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا دل جو ہے بالکل سیاہ اور کالا پڑ چکا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی کالا پیپر میں ہم کو اچھے ہینڈ رائٹنگ میں کوئی چیز لکھیں گے اور کسی کو پڑھنے کے لیے بولیں گے کہ بھائی بتاؤ اس میں ہم نے کیا لکھا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ مولوی صاحب کو کالا ٹھیک ہے یا اس کو بدلا ہے کسی کے لیے. یہی سوال کرے گا کہ مولوی صاحب کالے کو ٹھیک ہے تو کہے گا یا کو بدلا کسی کے لیے ہوتا ہے کہ بول کر بعد جب کہاں کچھ لکھا ہو پڑھ کے لگے ہو، جبکہ اس میں ہم نے بہت اچھے ہینڈ رائٹنگ میں لکھے یا کوئی کسی نے بھی لکھے ہیں اور کسی دوسرے کو پڑھنے کے لیے کہا جائے، پڑھنے کے لیے بولا جائے، کیا وہ پڑھ پائے گا؟ لکھا تو ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ اچھی باتیں تو سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو تو سنتے ہیں، اور جس وقت سنتے ہیں اس وقت ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں واقعی میں ہماری زندگی بہت منمانی طریقے سے کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے کر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں کر رہی ہے. یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت ہمیں سمجھ میں تو آ جاتی ہے، لیکن بعد میں انہی باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ٹھیک اس سارے پیپر کی طرح ہمارا دل ملتا ہے کہ خود کی رائٹنگ بھی ہمیں اس میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. بہرحال اللہ رب العالمین سے توبہ و بارئلہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیاوی زندگی میں اخروی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ موت کو تو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے اپنی زندگی میں جتنے سارے گناہ کر بیٹھے ہیں تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں مسلمانوں میں سے جو پریشان رکھے اس کی پریشانی کو عطا فرما. جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے وہاں کو بیماری میں عطا فرما. ہم مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں اس کی بیماری کو عطا فرما اور انہیں تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان میں خیر رکھو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ٹھیک ہے دے دیں اپنا صحیح کر لیتا ہے نہ بنا صحیح نہ بن لو